غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اللہ کے بغیر کون معبود ہے؟ جو معبود برحق رات کو لے آئے گا، رات کی تاریکی چھا جائے گی، رات کا اندھیرا چھا جائے گا، اور تسکنون فی، اس رات کے اندھیرے میں تم سکون حاصل کرو گے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اس آیت نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہارے لیے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ نیند سے سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، بے کلی دور ہوتی ہے، فکر دور ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور انسان کے جسم کو آرام کرنے کا، اعضاء کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر آرام کرنے کے بعد دوبارہ اعضاء جو ہے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صبح بے شمار فوائد ہیں رات کے، تو فرمایا من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون ہے اللہ کے بغیر جو تمہارے پاس رات کو لائے گا جس میں تم سکون حاصل کر سکو گے۔ افلا تبصرون، کیا تم بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم کھلی آنکھ سے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہو؟ کر رہے ہو، پھر مانو کہ اس نظام کو چلانے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے اور کوئی نہیں۔ آگے آیا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس آیت میں اللہ فرمانے اللہ کی رحمت ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ، اس نے اپنے رحمت سے، اپنے فضل اور عنایت سے تمہارے لیے رات کو بنایا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دن کو بھی بنایا، لِتَبْتَغُوا فِيهِ مِن فَضْلِهِ، تاکہ دن میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ الفضل هو الرزق، دن میں تم محنت کرو، دن میں تم کمائی کرو، زمیندار ہو تو زمینداری کرو، دکاندار ہو تو تجارت کرو، ملازم ہو تو اپنی ملازمت پہ جاؤ، اور مزدور ہو تو بیلچا پھاوڑا اٹھا کر محنت کرو۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ دن کے اندر تم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ آ جائے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے اس نوع انسانی کے لیے کہ رات بنائی، اس میں آرام دیا، اس میں سکون دیا، اس میں اطمینان بخشا، اور دن بنایا، اس دن میں ہمارے قوم کاج، ہماری محنت کا میدان بنایا، اور اس دن میں دن کو خرچ کر کے ہم حلال روزی کمانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس نعمت کا شکر ادا کرے انسان۔ تو فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدہ کے لیے ہے۔ فلکیات کا سارا نظام اللہ نے انسان کے نفع کے لیے، انسان کے فائدہ کے لیے بنایا۔ زمین کا جتنا نظام ہے، زمین کی مٹی کے اندر نرمی رکھی، سختی نہیں رکھی، آرام سے ہل جوتتے ہیں، اس میں پانی میسر رکھا، مہیا رکھا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے آلات عطا کیے، سامان عطا کیا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے اسباب عطا کیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے موسم عطا کیا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے بہترین سے بہترین بیج عطا کیے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے بیج عطا کیے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے درخت عطا کیے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ بنا رہا ہے۔ کسان آنکھیں بند کر کے بیج زمین میں ڈالتا ہے، چاہے وہ مکی کا بیج ہو، وہ گندم ہو، وہ باجرہ اور جوار ہو، وہ یہ شالی ہو، یوں زمین میں پھینک دیتا ہے اور اوپر سے ہل لگا لیتا ہے، شالی کی پنیری تیار ہو جاتی ہے مہینے ڈیڑھ مہینے میں، عالی شان پنیری، سرسبز و شاداب،
مکی کی فصل تیار ہو جاتی ہے، گندم کی فصل تیار ہو جاتی ہے، کوئی تو پوچھے، غور تو کرو اس بات پر کہ کسان نے کون سا دانہ سیدھا لگایا تھا، کون سا دانہ ہے جو اس نے بہتے وقت کہا تھا یہ سیدھا لگ گیا ہے، یہ ضرور اگے گا۔ مکی بوئی، اوپر سے ہل جتا دیا، گندم بوئی، اوپر سے ہل جتا دیا، حتیٰ کہ ساگزار واڑی کے اندر بیج ڈالا، اوپر سے اس چھوٹی سے پھاوڑے کے ساتھ اس کو ملانا شروع کر دیا اور بیج کو نیچے تہہ میں ڈال دیا۔ اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ اس بیج کو پودے کی شکل کون دیتا ہے، اس بیج کو غلے کی شکل کون دیتا ہے، اس بیج کو منطقی انجام تک کون پہنچاتا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو زمین کے اندر بھی جتنی نعمتیں ہیں یہ سب حضرت انسان کے لیے اللہ نے بنائی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ سارا کا سارا اللہ نے انسان کے نفع کے لیے بنایا، انسان کے فائدہ کے لیے بنایا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا میری اتنی نعمتیں بکھری پڑی ہیں، میری اتنی نعمتیں زمین و آسمان میں ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو میری نعمتوں کو تم شمار کرنے کے لیے تمہارے پاس اعداد بھی نہیں ہے، تم ارب خرب تک گن سکو گے، اس سے آگے کی تعداد تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ پہلے تو ارب خرب تک تم میری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکو گے، اتنی نعمتیں ہیں، اس سے آگے کا عدد ہی تمہارے پاس موجود نہیں ہوگا۔ ایک انسانی جسم کو لے لیجئے، سر سے لے کے پیر تک، اس جسم کے اندر بے شمار نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں۔ دماغ کا جائزہ لیجئے، اس چھوٹے سے سر کے اندر اللہ نے ایسا دماغ پیدا کر دیا ہے، کھیتی باڑی کرنے کی صلاحیت اس کے اندر، ملازمت پیشہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر، مصاحبت کا کام کرنے کی صلاحیت اس کے اندر، ملک کا وزیر ہے، ملک کا بادشاہ ہے تو بادشاہت اور وزارت کے کام کرنے کے لیے صلاحیت اس کے اندر، اعلیٰ قسم کا پروفیسر ہے تو بہترین سے بہترین انداز میں طلباء کو سمجھانے کا دماغ اس کے اندر، بہترین عالم دین ہے تو قرآن و حدیث کے اوپر گہری نظر کا مادہ اس کے اندر، اس کھوپڑی کے اندر، بہترین سائنٹسٹ ہے تو بہترین تخلیق خداوندی کے اوپر مطالعہ کرنے والا اور پھر اس کے اوپر ریسرچ کرنے والا، پھر اس کی تحقیقات کو دنیا کے سامنے لانے والا، اس کی صلاحیت اس دماغ کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دماغ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے اللہ نے کہ یہ اس کو شعور اور فہم عطا کیا ہے، ایک قوت یہ رکھی ہے کہ دماغ کے شعور سے انسان کام کو اور فہم کے شعور سے انسان کام کو صحیح انداز میں انجام دیتا ہے۔ دماغ کے اندر خانے ہیں، ایک خانہ ہے جو یادداشت کا خانہ ہے، جس کے اندر بچپن کی یادداشتیں بھی موجود ہیں، جوانی کی یادداشتیں بھی موجود ہیں، بڑھاپے کی یادداشتیں بھی موجود ہیں۔ ایک خانہ ہے جس میں وقتی طور پر یادداشت موجود رہتی ہیں، وہ یادداشت جو فوری طور پر سامنے آئیں۔ تھوڑی سی ٹینشن ہو جاتی ہے بندے کو، دماغ کی تکلیف ہو جاتی ہے تو سائنسداں بھی اپنی صلاحیت کو بیکار سمجھتا ہے، پروفیسر بھی اپنی تمام صلاحیتوں کو بیکار سمجھتا ہے، اور بہترین سے بہترین مصلح اور ریفارمر جو ہے وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو بیکار سمجھتا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، دنیا اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ لیکن سوچنا ہے کہ یہ دماغ کی صلاحیتیں بنانے والا کون ہے،
اس دماغ کی صلاحیتوں کو بر وقت قوم پر لانے والا جو ہے وہ کون ہے؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے بغیر کون ہے جو معبود حقیقی ہے؟ تو اللہ نے یہ نعمت پیدا کی، یہ دماغ نعمت ہے، یادداشت کا مادہ ہونا یہ نعمت ہے، اور یاد ہو جانا یہ اور نعمت ہے۔ تو بے شمار نعمتیں اس دماغ کے اندر اللہ نے بنا دی۔ اس دماغ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے سر کا خول بنایا اور اس کے اوپر سے مضبوط چمڑا تیار کیا، اس کے اوپر بال بنائے تاکہ زیادہ گرمی دماغ محسوس نہ کرے، کہ زیادہ گرمی دماغ میں ہوئی تو سوچ کے اندر الٹ پھیر آ سکتا ہے۔ آنکھیں بنائیں، ہمیں آنکھ کی قدر نہیں ہے، کسی اندھے سے پوچھو کہ آنکھیں کی کتنی قیمت ہے۔ کان بنائے، اس کے اندر قوت سماعت رکھی، سننے کی طاقت پیدا کی۔ یہ ہاتھ کیوں نہیں سنتا ہے؟ یہ پیر کیوں نہیں سنتا ہے؟ کان ہی کیوں سنتے ہیں؟ اللہ نے یہاں وہ مادہ رکھا، تم لیبارٹری میں کان کو لے جاؤ اور لیبارٹری والوں سے کہو کہ ہمیں اس کا ٹیسٹ کر کے دکھا دو، کان کے کس ٹکڑے کے اندر سماعت کی طاقت موجود ہے، وہ نکال کے نہیں دے سکے گا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ سونگنے کی طاقت دی، اچھی اور بری چیز کے اندر، بدبودار چیز کے اندر اور بہترین چیز کے اندر امتیاز کی صلاحیت عطا کی، ناک کے ذریعے سے۔ بہترین بولنے کی طاقت اللہ نے زبان میں دی، اور کھانے کے لیے اللہ نے منہ عطا کیا، اور سخت غذا کو چبا کر دماغ یہ معدے کے حوالے کرنے کے لیے اللہ نے دانت عطا کیے۔ دانتوں میں بھی دو قسم، ایک وہ جو کاٹ کر کھانے کے لیے اور ایک وہ جو چبا کر کھانے، جن سے چبایا جاتا ہے۔ زبان کے اندر اللہ نے مٹھاس بھی رکھی، کڑوا پن بھی محسوس کرتی ہے، میٹھا پن بھی محسوس کرتی ہے۔ میٹھا پن آگے والی نوک میں ہے، نمکیلا پن جو ہے وہ یہ زبان کے بیچ والے حصے میں ہے، کڑوا پن آخری حصے میں ہے۔ نالیاں عطا کی، جن نالیوں سے غذا اتر رہی ہے، پانی علیحدہ اتر رہا ہے ایک نالی سے اور غذا دوسری نالی سے اتر رہی ہے۔ ہوا ایک نالی سے آ رہی ہے اور اسی سے ہوا جا بھی رہی ہے۔ ہوا کی نالی بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ذرا آرام ملے گا۔ ہاں، فوڈ کی نالی میں اللہ بچائے کینسر ہو جائے، تکلیف ہو جائے، پھوڑا نکل آئے تو یہ دنیا کی تمام نعمتیں بیکار، دنیا کے تمام لذائذ ختم، دنیا کی تمام چیزیں کل عدم۔ وہ گلے کو پکڑ کر بیٹھ جائے گا مریض۔ علامہ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایک وقت کی غذا کے اندر بندہ بلکہ ایک لقمہ کھانے کے لیے بندہ موت کو 2 مرتبہ دعوت دیتا ہے۔ جب لقمہ اندر جاتا ہے تو ہوا کی نالی پر ایک چھوٹا سا ڈھکن لگ جاتا ہے تاکہ ہوا کی نالی میں غذا نہ جائے۔ جب لقمہ اتر جاتا ہے تو وہ ہوا کی نالی کا ڈھکن اوپر آ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے کہ ہوا کا راستہ کھلا رہے۔ کون ڈاکٹر ہے، کون سائنسداں ہے، کون سی مشین ایجاد کی ہے ابھی تک جو اس سسٹم کو برقرار رکھ رہا ہے؟ یہ بے شمار نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی۔ انسان کو اللہ نے معدہ عطا کیا، ہاضمیت کی قوت دی، غذا کا فضلہ علیحدہ، خون علیحدہ، چھوٹا پیشاب علیحدہ، پاخانہ علیحدہ، ایک راستے کے لیے چھوٹے پیشاب کے لیے علیحدہ راستہ اور بڑے پیشاب کے اخراج کے لیے علیحدہ راستہ۔
کون ہے جو ان کو مکس نہیں ہونے دیتا ہے؟ غور کرنا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی معرفت کی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تم غور نہیں کر رہے ہو؟ ہمیں اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اور پھر یہی آدمی اس اللہ واحد القہار کا انکاری بن جاتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک القول، یا ہزاروں خداؤں کے سامنے صبح بھی اور شام بھی اپنا قیمتی ماتھا رگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر. علامہ نے فرمایا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کیا مطلب ہے؟ ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی پہچان پیدا کرو، اللہ کی معرفت پیدا کرو، پھر معرفت کے بعد اللہ کی طاعت اور بندگی میں لگ جاؤ. یہ اللہ کی طاعت اور بندگی جو ہے تمہیں در در کی ٹھوکروں سے بچا لے گی اور ایک اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے تمہیں جھکا دے گی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے اللہ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکو گے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی نعمتیں بنی آدم تمہارے لیے ہیں. ابھی تو یہ تو ابھی بالکل ابجد کے نقطے کو بھی میں نے بیان نہیں کیا. اگر ہم حیوانات کے میدان میں چلے جائیں، ہم سمندروں اور پانیوں کے میدان میں چلے جائیں، ہم پھولوں اور بوٹوں کے میدان میں چلے جائیں، اور ہم جو ہے پہاڑیوں کے فوائد میں چلے جائیں، جنگلات کے فوائد کو بیان کریں، اور ہم میدانی علاقوں کے فوائد کو بیان کریں، تو میرے دوستو یہ مضمون اتنا پھیلے گا کہ سال بھر بھی بیان کرتے کرتے مقرر تھکے گا نہیں اور کمپلیٹ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اس کی کائنات کے اندر گہری آنکھ سے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.